اللہ کی نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اکثر صحابہ سے بات کرتے ہوئے نا ان کو انگیج کرنے کے لیے کوشچن پوچھا کرتے تھے، من مفلس، کون ہے مفلس؟ تو جب نے کہا یا رسول اللہ جو جس کے پاس درہم دینار تھے اور وہ بینک کرپٹ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بڑے بڑے اعمال لے کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں آتا ہے، یہ میں اسی کو کپل کرتی ہے کہ تم میں سے کسی شخص نے بھی اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہو نا تو اس کو آج ہی ریزالو کر لے بھائی، کل کا انتظار نہ کرے. یعنی کسی پہ ظلم، کسی کے مال دے رہے ہیں، کسی کی چگلی کی ہے. اب اگر ایک انسان یہ ریلائز ہی نہیں کر رہا کہ میں نے چگلی کی ہے یا میں نے غیبت کی ہے، بھائی اس پہ تو وہ چیز پائی جاتی ہے نا. تو غیبت تو میں نے نہیں کی، وہ تو اس کا، میں تو لوگوں کو بچایا اسے. یہ بھی غیبت ہے، یہی غیبت ہے. اگر آپ جھوٹی چیز کے بارے میں، وہ تو تہمت ہو جائے، اس سے بڑا گناہ ہو جائے، بہتان ہے. بہت بڑا، بہت اچھا. اور غیبت بھی انفارچونیٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اٹس ناٹ اے اسمال سن. تو وہ جو بات ہے نا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آج ریزالو کر لے، یعنی سے سوری ٹو ہم رائٹ ناؤ. اور اگر نہ کیا تو پھر کل قیامت کے دن تمہارے نیکیاں وہ لینا شروع کر دے گا. اور جب نیکیاں وہ لے گا تو پھر فار ایگزامپل یو نو واٹ، کنترا پہ، کنترا از اے پلیس، یہ پل صراط کے بعد آئے گی. یعنی سبحان اللہ پل صراط کراس بھی کر لیا آپ نے، لیکن اب وہ جگہ جہاں پہ مسلمان سے حساب کریں گے تو وہ آئے گا آپ کے پاس. اور یعنی یو ہیو یو نو ماؤنٹینز آف گڈ ڈیڈس شائننگ برائٹ، اور لوگ آنا شروع ہو گئے کہ یار اب اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرے کچھ پیسے دینے ہیں، اس نے مجھے ٹونٹ کیا تھا، بیوی کہہ رہی اس نے مجھے تانا دیا تھا، بچے کہیں گے اس نے میرا حق ادا، کرتے کرتے لمبی بدھا نہیں دیتا، وہ اپنی نیکیاں دیتے جائیں گے، حتیٰ کہ لائن ابھی تک ختم نہیں ہوگی اور لوگ ابھی بھی کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ اس نے. تو ان کے زنا، ان کی فارنیکیشن، ان کی پارن ایڈکشن، ان کے کچھ بھی گناہ یہ اس کے کندھے پہ ڈالے جائیں گے اور اس کو ان کے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا. واٹ اے گریٹ ریگریٹ. تو اس پہ جو میں بات کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ میک اے اسٹریٹجی، میک اے ویژن فار یور سیلف. فار ایگزامپل رائٹ ڈاؤن. کیا میں سورہ بقرہ پڑھا ہوں آج کل؟ سال میں کتنے دفعہ پڑھتا ہوں؟ میں نہیں پڑھا تو میں آج سے پڑھنا شروع کروں. کیا میں جس محفل میں بیٹھتا ہوں اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں؟ نہیں کرتا تو میں آج سے کرنا شروع کروں. کیا میں کسی غیبت تو نہیں کر رہا، کسی ایسے قدم میں تو نہیں بیٹھا؟ اگر بیٹھ رہا ہوں تو میں آج توبہ کروں اور جو ہو گئی میں آج اس کو ریزالو کروں. دس از دا پلان، دس از دا اسٹریٹجی. اس پہ ایکشن مانگے اور اس بندے سے بھی معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے. ایگزیکٹلی، بالکل. سو دس اسٹریٹجی شوڈ بی میڈ اینڈ پلانڈ. اگر یہ نہ کی تو پھر لوزر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. وہی ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بات یاد آتی ہے، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ دیر آر سم پیپل ہو ہیو کینسر فار انسٹنس، ٹھیک ہے، تو اگزامپل دیتے ہیں، بولتے ہیں اس بیچارے کو، پور فیلو کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کینسر ہے، اور اپنی دن دناتا پھر رہا ہے اور اپنی زندگی گزارتا جا رہا ہے، حالانکہ اس بندے کو انٹرنلی ہی از ہیونگ دا لاسٹ اسٹیج آف کینسر. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میں گناہ گار بھی ہوں، میں نے یہ گناہ بھی کیے ہوئے ہیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک بات فرمائی ہے کہ ہم اس کو نا نشے میں کہتے ہیں. یا فار ایگزامپل ایک بندہ ہو نا جو گاڑی چلا رہا ہے، چاروں ٹائر پنچر ہیں اور چلا ہی جا رہا ہے، وہ یار ٹن تو نہیں ہے، یہ نشے میں تو نہیں ہے، رائٹ. ہم کہتے ہیں یار دس پرسن از فول، رائٹ.